بیت الاولیاء سماعت کر رہے تھے۔ زیادہ لمبی چوڑی تمہید کی طرف میں نہیں جاتا، اس لیے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس مجلس اور محفل کی افادیت اہمیت ہمارے اور آپ کے آنے بیٹھنے اس کے انعقاد کا مقصد مطلب کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ و آشنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب خصوصیت کے ساتھ آپ کی کمیٹی اور محلے ٹولے علاقے کے لوگ یقیناً قابل ستائش لائق تقسیم اور جس عظیم ہستی کا میں خادم ہوں، غلام ہوں، جارو کش ہوں، جس کی جوتی سیدھی کرنے پہ مجھے اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جانے من، شانے من، آنے من، بانے من، سیدی مرشدی آقائی ماوائی ملجائی الشاہ صوفی محمد مظہر الاسلام و محمودی صاحب قبلہ دامہ زندہ علینا وعلیکم جلد سے جلد رونق افروز جلوہ بان ہونے والے عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ جو بھی کرتے یا کرنا چاہتے کرنے کا قصد و ارادہ ہو، ایک چیز کا خیال رکھیے گا۔ امام صاحب قبلہ تشریف فرمائے، نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط نیت۔ کیا ہے؟ میں خطیب و امام بھی ہوں اور ایک ادارے کا معلم و مدرس ہوں۔ خطیبانہ انداز بھی اپنا سکتا ہوں، مدرسانہ انداز بھی اپنا سکتا ہوں، لیکن میرے مزاج میں رنگ صوفیت، گرچہ مجھے صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن صوفی سے محبت کرنے والا ہونے کا دعویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، جس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ المختصر یہ کہ نماز کے لیے ایک شرط نیت، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ ہم میں سے، آپ میں سے بہت سارے حضرات کسی کو بھی ایک دوسرے کی نیت کا علم و پتہ نہیں، لیکن اللہ و رسول جس نے ہمیں اور آپ کو یہ مجلس و محفل منعقد کرنے کی توفیق دی، یہاں تک آنے اور پہنچنے کا ہمیں اور آپ کو حوصلہ ہمت عطا کی، اور جو یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کو یکجا کرنے کی توفیق بخشی، وہ خالق کل، وہ مالک کل، وہ رب ذوالجلال، وہ وحدہ لا شریک لہ کی کتاب قرآن مجید، اور قرآن کے بعد جس حدیث کا، جس کتاب کا سب سے زیادہ اعلیٰ مقام ہے، جس کے مصنف، مرتب، مؤلف، جمع کرنے والے امام بخاری علیہ رحمت رضوان ہے، آپ سے پوچھا جائے حضور والا یہ تو بتائے کہ آج
معلوم نہیں تھی؟ کیا آپ کے ذہن میں روزے کے متعلق سے قرآنی آیات اور احادیث نہیں آئی؟ حج کے تعلق سے نہیں آئی، زکات کے تعلق سے نہیں آئی، عصمت والدین کے تعلق سے نہیں آئی، اور دینی معاملات و اخلاقیات و ایمانیات کے تعلق سے نہیں آئی؟ تو وہ سیدنا امام بخاری جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاں سب سے ہم نے بھی، لیکن جو چیز مقدم تھی، جو چیز محتشم تھی، جو چیز سب سے آگے تھی، وہ تھی نیت۔ جب ہی میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو تلاش کیا، روایت کو ڈھونڈا کہ عمر بن خطاب تم کیا بیان کرتے ہو رسول ہاشمی وقار کے بارے میں؟ رسول جب کوئی قصد کرتے تھے تو ارادہ کیا ہوتا تھا، نیت کیا ہوتی تھی، مقصد کیا ہوتا تھا، منشا کیا ہوتی تھی؟ تو حضرت عمر نے کہا پیغمبر نے مجھے سکھایا انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى۔ سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو اس دوستوں سے دوست کے بارے میں، تو کہا میرا نبی وہ ہے جو سب سے پہلے قبلہ درست کرتا تھا اور قبلہ درست کرواتا تھا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وفا، تو عمل کا دار و مدار نیت ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت لے کے آیا ہے، ارادہ لے کے آیا ہے، نیت سبھی لوگ درست کرتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، یہ کسی نہ کسی کی سنت، چیئر پہ بیٹھا ہوں، یہ بھی کسی نہ کسی کا طریقہ، سنت ہمارا طریقہ، یہ شامیانے میں بیٹھنا یہ بھی کسی نہ کسی کا طریقہ، مجھ سے پہلے کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھا ہے۔ المختصر کے بہت طرح کے طریقے ہوتے ہیں، کوئی اس کے طریقے، کوئی اس کے طریقے، لیکن قربان جائیے ایمان والو، الحمدللہ اپنے مومن ہونے پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جانتے ہو نماز پڑھنا سنت الہیہ نہیں ہے، توحید نہیں، نماز کی تنقید نہیں ہے، نماز عظیم الشان عبادت ہے، لیکن یاد رکھیے گا نماز پڑھنے سنت الہیہ نہیں، روزہ رکھنا سنت الہیہ نہیں، حج کرنا سنت الہیہ نہیں، زکات دینا سنت الہیہ نہیں، ماں باپ کا ادب کرنا سنت الہیہ نہیں، بڑوں کی خدمت کرنا سنت الہیہ نہیں، لیکن یاد رکھیے گا پیارے، درود و سلام عبادت ہے، جب کچھ جماعت نے ملائکہ سے نہیں کہا تھا کہ ملائکہ تم پڑھو بعد میں میں پڑھوں گا، اے مومنین تم پڑھو بعد میں پڑھوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلے نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگوں سنو، تم بعد میں پڑھنا، پہلے جس نے محبوب کو بھیجا، محبوب بنایا، جس نے بنایا وہی سب سے پہلے نبی پہ درود و سلام پیش کرے۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالت، شان مصطفیٰ اور اہل سنت، تکبیر، رسالت، درود پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، طریقے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبی پہ درود و سلام پڑھنا سنت الہیہ۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان تو بعد میں آئے، ملائکہ پہلے ہیں، جنات پہلے ہیں، ہم سے اور آپ سے پہلے کون لوگ ہیں؟ جنات ہے، ہم سے اور آپ سے پہلے ملائکہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب رب جلال نے درود بھیجا ہوگا سب سے پہلے نورانی مخلوق ملائکہ نے سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے، اور درود سننا فرشتوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو توحید کا اقراری ہے، جو دوسروں کو مانتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب ایمانداروں کو جوش دلایا گیا، اب ایمانداروں کی محنت کو جھٹلایا گیا، آواز دی گئی یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ मानने वालों, ऐ चाहने वालों, तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ो। अल्लाह ने क्लियर कर दिया, जो ईमान वाला होगा, जो अपनी रब मोहब्बत वाला होगा, वही नबी होगा। तो सलाम। अब सुन्नत इलाहिया, मेरी सुन्नत नहीं, इनकी सुन्नत नहीं, मेरे कहने पे नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की नीयत से सारा मजमा। अब शाह नबी गयाती साहब की तरफ मैं तो हाथ नहीं उठवाऊंगा, नारा नहीं लगवाऊंगा, आप तवज्जो के साथ सुने, यही काफी है। लेकिन सारा मजमा बुलंद आवाज के साथ जिसको जो दुरूद याद, का मतलब क्या जानते हैं? दुरूद का मतलब है अल्लाह के महबूब की खूबी को, कमाल को बयान। और ये बताइए कि कुरान में कहाँ नबी का कमाल नहीं, कहाँ नबी का जमाल नहीं, कहाँ अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ान गिरामी अकार सारा मजमा झूम कर दुरूद और सलाम पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मजमे के एतबार से आवाज नहीं निकली। सभी हजरात दोनों हाथों को लहरा कर बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ ही दिन गुजरे कि मैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से आया। सुभान अल्लाह। वो सारे नक्शे मेरे माथों की निगाहों के सामने, हम और आप यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर बहुत बड़ा एहसान। जब मैं जबल नूर के अंदर गारे हिरा में पहुंचा था, तब मुझे याद आया था कि मेरा नबी मुझसे कितना पहाड़ी की ऊंचाई और बुलंदी देखकर पहाड़ों का सिलसिला तड़पते हुए पार करते हुए हमारी नबी रातों की तन्हाई में कैसे जाके वहां गुजारा करते थे। जब जबल सौर के अंदर गारे सोर पे मैं पहुंचा था, तो मुझे उस वक्त याद आया था नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की। अज़ीज़ाने गिरामी, सभी लोग बुलंद आवाज से पढ़ी ऐसा जानते हैं कि हम और आप जब दुरूद व सलाम पेश करते हैं तो सबसे पहले तश्त निकल कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की बारगाह में जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है जाओ मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर, तो अगर वो कबूल कर ले तो कबूल। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, सभी लोग बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जानते हैं शायर कहता है उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली ना होती। और कसम अल्लाह की है लोगों, मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की है लोगों, मेरा ईमान कहता है, न होता गुर्बत खतरा तो हर जारी, न होता गुर्बत खतरा तो हर जारी नहीं होती। और सर पर की शाम में ऐसा करो, जमीन महकने लगी, आसमान महकने लगा, जमीन महकने लगी, आसमान महकने लगा, जमीन महकने लगी, आसमान महकने लगा। और जब हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा बार हो रहे तो उसकी शायर तासीर करते हुए कहता है जमीन महकने लगी, आसमान महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां, हुजूर आए तो
سارا جہاں دیکھنے لگا اور میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مانگتی ہوں ہوا وہاں سے چلی میں یہاں اور میرے حضور کی دور میں شان کو دیکھو یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میرے حضور کی دور میں شان کو دیکھو ذرا سا ڈال دیا تو ہوا مانگنے لگا دل شریف پڑھتے اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عزیزان بابقات سونو بھائی سونو خان صاحب تشریف لائیں یہ جلسہ یہ محفل پیرانے پیر کانفرنس آئیے میں حقیقت سے پردہ اٹھاتا چل اور خاص کر اہل علم کی توجہ کا طالب عزیزان گرامی وقات یہ دور فتن میری تمہید کی طرف توجہ دیجیے اس کے بعد اصل مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ دور فتن ہے ایمان بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے عزیزان گرامی وقات پیرانے پیر کانفرنس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے ایمان والوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اگر ایمان آپ کے دل میں سما چکا ہے داخل ہو چکا ہے آ چکا ہے ایمان قلب میں اتر چکا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرے یہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے خوف کرو تقوی اختیار کرو متقی بن جاؤ عزیزان گرامی وقات بس یہیں تک نہیں کیا بس یہیں تک نہیں فرمایا اتقوا فرمایا ڈرے یہ امر کا صیغہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ حکم دے رہا ہے اتقوا جمع کا صیغہ ہے بہوت میں کرے پلورل میں کرے اور آمنو بھی جمع کا صیغہ ہے جتنے ایمان والے ہیں جتنے ایمان والے ہیں جتنے ایمان والے ہیں جتنے ایمان سے لبریز ہیں سبھی سے رب کی جلال فرما رہا ہے اے لوگوں اے لوگوں یہی تک بس نہیں کیا آگے رب کی جلال فرما رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہو یہ کونو بھی عمل کا صیغہ ہے یہ بھی جمع ہے اے لوگوں سچوں کے ساتھ رہو عزیزان گرامی وقات آئیے ذرا غور کریں آئیے ذرا سوچیں آئیے ذرا اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں سچا کون ہے پیارے اچھا کون ہے پیارے یہ دنیا جانتی ہے انبیاء کرام کی ذاتیں سچی ہے رسولان اعظام کی ذاتیں سچی اور اچھی ہے پیارے سارے صحابہ کی حقیقت سچی اور اچھی ہے پیارے سارے علماء اور مجتہدین کی ذاتیں اچھی اور سچی ہے پیارے رب جلال فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ توجہ کا تقریبا پیارے لیکن یاد رکھیے گا اللہ اکبر کبیرہ پیرانے پیر کانفرنس میں بیٹھے ہیں اور اللہ اکبر کبیرہ ہم اور آپ اللہ والوں سے بڑا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں پیارے توجہ کے ساتھ سماعت کرے
آئیے پیرانے پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ اکبر پیرا. علماء کرام کی توجہ کا طالب. اللہ اللہ. آج چند کتابیں انسان پڑھ لیتا ہے تو بھولے نہیں سماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہترین قرات آ گئی تو اپنی قرات ناز سے. اگر بہترین قرآن یاد ہو گیا تو اپنے قرآن کے حفظ پہ ناز ہے پیارے. بہترین تقریر آ گئی تو اپنے کتاب پہ ناز ہے پیارا. اگر فکر تھوڑی سی بلند ہو گئی تو مفکر کہلانے لگا. اگر تھوڑی سی حدیث میں مہارت حاصل ہو گئی محدث کہلانے لگا, مفسر کہلانے لگا. کسی کو مجدد کا خطاب ملا, کسی کو کوئی خطاب ملا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن غور کرنا چاہیے پیارے, اور سوچنے کی ضرورت ہے, اور سمجھنے کی ضرورت ہے پیارے. اور یاد رکھیے گا صرف پیر اور مرید, پیر کی ضرورت ایک جاہل انسان کو نہیں ہے. پیر کی ضرورت ایک پڑھے اکثر انسان کو نہیں ہے پیارے. پیر کی ضرورت اس انسان کو صرف نہیں ہے پیارے جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتا, جو بانی اسلام کے بارے میں نہیں جانتا. اسے بھی ضرورت ہے, لیکن اسے بھی ضرورت ہے جو جانتا ہے پیارے. آئیے اللہ اکبر کبیرہ. آئیے 14ویں صدی کے مجدد ہی کی بات کر لیتے ہیں, فاضل بریلوی کی بات کر لیتے ہیں. توجہ کا طالب ہو پیارے, یہ پیر کانفرنس ہے, پیر کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا جانتی ہے پیارے, کتابوں میں ملتا ہے پیارے, کتابوں میں موجود ہے پیارے کہ فاضل بریلوی امام محمد رضا خان امام عشق و محبت 14 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کے مسئلے پہ بیٹھ چکے تھے اور فتویٰ دے دیا تھا پیارے. اللہ اکبر کبیرہ. فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ عالم بن چکے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اندر قرآن سمجھنے کا ہنر آ چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر حدیث سمجھنے کا مرکہ تھا پیارے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پیر میں مہارت ہو چکی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو نحو کا علم تھا. اس کا مطلب یہ تھا آپ کو صرف کا علم تھا. اس کا مطلب یہ تھا آپ کے کو تجوید و بیان کا علم تھا. 14 سال کی عمر میں مسند فتویٰ پہ بیٹھنے والا فاضل بریلوی محدث. اللہ اکبر کبیرہ. جو دنیا میں مجدد کہتی ہے اللہ اکبر کبیرہ, لیکن پوچھا نہیں اے مجدد وقت, اے محدث وقت, اے مفکر وقت, اے مفسر وقت, بتا تیرے پاس تو قرآن کا علم ہے, اے بتا تو تیرے پاس تو فقہ کا علم تھا, بتا تیرے پاس حدیث کا علم تھا, بتا تیرے پاس تفسیر کا علم تھا, اور پھر تیرے پاس خود تیرے بارے مولانا نقی علی تھا, اور خود آپ کے دادا مولانا علی تھا. عالم تھے. اللہ اکبر کبیرہ. علم کے ماہر تھے. یہ بتائیے احمد رضا آپ کو ماننا جانے کی ضرورت تھی. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مظہر ملت, حضرت اعلیٰ حضرت پیر کا آپ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہزاروں کتابوں سے, ہزاروں کتابوں کے لکھنے والے مصنف تھے. اے ہزاروں کتاب لکھنے والے, اے 8 گھنٹے میں اس امت مسلمہ کو ایک ایک کتاب کرنے والے, تجھے مارے جانے کی ضرورت ہی کیا پڑ گئی؟ کیوں گئے تھے؟ کیوں گئے؟ اس لیے آلے رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی. ابا بھی تو موجود تھے, دادا بھی تو موجود تھے, باپ بھی تو موجود تھے, دادا بھی تو موجود تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جواب دیں گے. آج ہمیں تھوڑا سا, ہمیں کیا ضرورت ہے پیر صاحب کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے پیر صاحب کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے فقیر صاحب کی؟ ارے یاد رکھو 1300 صدی کے مجدد کو تو میں نے چھوڑ دیا. کئی مجدد آئے 1300 صدی تک. 14ویں صدی کے مجدد سے پوچھئے فتاوی رسیہ لکھنے والے, اے قومت المکیہ لکھنے والے, اے مجدد کتاب امت مسلمہ کو لکھنے والے, آپ کے پاس تو قلم ہے, آپ کے پاس تو تحریر و تقریر ہے, لیکن پھر بھی کیوں ہمارے آقا رخ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کے ساتھ کھڑے ہو جائے.
ادھر ہی پیچھے مجھے مت پڑیے، ادھر ہی دیکھتے رہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد. مظہر ملت، زندہ باد. نعرہ تکبیر. زندہ باد. ستاروں میں ہے جیسے فلک ستاروں میں ایک ہے، ویسے ہمارا پیر ہزاروں میں ایک ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، مظہر ملت، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. آپ اپنی جگہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت فرمائیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیزان گرامی وقار، اب تک تو آپ ہم جیسے حقیروں کو دیکھ رہے تھے، اب ہم جیسے حقیروں کے سرتاج و آقا جلوہ بار ہو چکے ہیں. آپ روح انور کی زیارت کریں اور اپنے قلوب کو عشق و محبت سے گرماہٹ پہنچائے. درود شریف پڑھتے رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے سراہی میرے پاس ہے نہ ساغر ہے نہ مینا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سراہی میرے پاس ہے نہ ساغر ہے نہ مینا ہے. سراہی میرے پاس ہے نہ ساغر ہے نہ مینا ہے. تمہارے نام پہ خواجہ میرا مرنا اور جینا. سبحان اللہ. سبحان. تمہارے نام پہ خواجہ میرا مرنا اور جینا. تمنا ہے مدینے کی مگر ہائے ہے میرے غربت کتنے عاشق لیے آس لیے بیٹھے. تمنا ہے مدینے کی مگر ہائے ہے میری غربت، تیرا اجمیر ہی خواجہ میرا مکہ مدینہ. سبحان اللہ. تیرا اجمیر ہی خواجہ میرا مکہ مدینہ ہے. اور شاعر کہتا ہے جانے کیا بھلا کوئی رتبہ غوث اعظم کا، جانے کیا بھلا کوئی رتبہ غوث اعظم کا، اور جانے چوما ہے طلبہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اور جانے چوما ہے طلبہ غوث اعظم کا. عزیزان گرامی وفات، تو میں کہہ رہا تھا 14ویں صدی کے مجدد، پیچھے کے لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا، تازہ ترین لوگوں کو یاد کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. ہم اور آپ جس فاضل بریلوی کی طرف منسوب کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ دے رہے تھے، اس مجدد سے پوچھئے اے مجدد وقت صحابہ، آپ کو بھی پیر کی ضرورت پڑ گئی؟ تو وہ جواب دیتے نظر آئیں گے ہاں ہاں ہمیں نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ فوقا کل ذی علم علیم، ہر ایک سے بڑھ کر ایک علم والا ہے. ارے جو مجھے باپ سے لینا تھا لے لیا، جو مجھے دادا سے لینا تھا لے لیا، جو مجھے استاد سے لینا تھا لے لیا، جو مجھے کتاب سے لینا تھا لے لیا، جو قرآن مجھے سمجھنا تھا سمجھ لیا، جو تفسیر سمجھنی تھی سمجھ لیا، جو حدیث سمجھنی تھی سمجھ لیا، جو سنت سمجھنا تھا سمجھ لیا، جو اصول سنت سمجھنا تھا سمجھ لیا، جو اصول حدیث سمجھنا تھا سمجھ لیا. ارے جو نہیں سمجھا وہ پیر سے سمجھ لے. سبحان اللہ. فیضان غوث اعظم، پیران پیر کانفرنس، علماء اہل سنت. ان جملوں کو محفوظ کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر بدل دے. اس سے پتہ چلا حدیث پر کوئی مکمل نہیں ہو سکتا.
جو نگاہوں سے پلانے کی ضرورت پڑے، جو نگاہوں سے پلائے، اداؤں سے پلانے کی ضرورت پڑے تو اداؤں سے پلائے، اور سینے سے پلانے کی ضرورت پڑے تو سینہ بسی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے دور میں کتاب تو تفسیر کی موجود نہیں ہے، بخاری تو موجود نہیں، ترمذی تو موجود نہیں، مسلم تو موجود نہیں، ابن ماجہ تو نہیں، نسائی تو نہیں، حدیث کی کتابیں نہیں، فقہ کی کتابیں نہیں۔ پوچھا جائے ایسی چیز تو نے کیسے دیا، ایسی چیز تو نے کیسے سمجھا، اے عمر تو نے کیسے سمجھا، اے بلال تم نے کیسے سمجھا، اے تم نے آپ نے کیسے سمجھا، تو کتاب نہیں تھی، بلکہ مصطفیٰ کا جو سب سے بڑی کتاب۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رب۔ اللہ اکبر۔ 3 شخصیات کا ذکر کروں گا، ایک کو قریب اشارتاً کنایتاً میں نے بیان کر دیا۔ آپ نے مجدد صاحب سے تو پوچھ لیا، مجدد صاحب بھی کہیں گے مجھے مارے رامدارہ میں جانا پڑا، اور مکمل ہونے کے بعد بھی مکمل ہونا پڑا، عالم ہونے کے بعد بھی اپنی سند کو، ڈگری کو چھپاتے ہوئے کہا گیا میں کچھ نہیں جانتا، جو حضور آپ کے پاس ہے وہ دے دیجئے۔ اب سید آل رسول سے پوچھا جائے، اے سید آل رسول آپ نے فاضل بریلوی کو دیا کیا تھا، آپ نے سکھایا کیا تھا، یہ تفسیر تو سیکھ کے آیا تھا، یہ حدیث تو پڑھ کے آیا تھا، یہ سارے علوم قرآن تو پڑھ کے آیا تھا، مفتی بن کے آیا تھا، فتویٰ نویسی کر کے آیا تھا، آپ نے کیا دیا تھا؟ تو وہ آل رسول جواب دیں گے میں نے جو کالپی سے لیا تھا وہ دیا۔ اے کالپی والے تم نے کہاں سے لیا تھا؟ وہ کہیں گے ہجران والے سے جو لیا تھا وہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ بولتے چلے چلے، یہ کون چوبے بتا رہے ہیں؟ ارے کہیں تو چپے اسلام میں سبحان اللہ۔ بہت اچھی عزیزان گرامی وفا، چلیے آپ کہیں گے آپ تو 14ویں صدی 15ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے، آپ نے 14ویں صدی کے مجدد کی بات کی ہے، تو چلیے آئیے ہندوستان کی سرزمین پہ اس وقت کی بات کرتے جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ قادری کیا، اس وقت کی بات کرتے ہیں جس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ سہروردی کیا ہے، اس وقت کی کیا بات کرتے ہیں جس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ نقش بندی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ آئیے اس کی بات کرتے ہیں جسے عطائے رسول کہتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں جسے خواجہ خواجہ کہتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں جسے فخر ہندوستان کہتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں جو رسول کائنات کے اشارے پہ ہندوستان آیا، اس کی بات کرتے ہیں جو رسول سے لے کر آیا، اس کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو لبریز ہو کے آیا، جو رسول اللہ سے پی کے آیا، جو رسول اللہ سے سیکھ کے آیا۔ اے خواجہ خواجہ رسول باقات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو یہاں بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ کو، اللہ اکبر کبیرہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے جس مجدد کی بات کی ہے وہ سید زیادہ نہیں ہے، آپ نے جس مجدد کی بات کی ہے وہ حسنی نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے، لیکن پوچھتے ہیں خواجہ خواجہ سے، فخر ہندوستان سے، اے خواجہ خواجہ آپ بتائیے آپ تو حسنی سید نہیں ہے، حسینی سید نہیں ہے، آپ میں تو حسن کا بھی خون دوڑتا حسین کا ہی خون دوڑتا، حسین العابدین کا خون آپ لیے، امام جعفر کا خون آپ لیے، موسیٰ کاظم رضا کا خون آپ لیے، اہل بیت کا خون آپ میں دوڑ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ ارے خون مصطفیٰ آپ میں، فاطمہ الزہرا خون آپ میں دوڑ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ مقدس ہستیوں کا خون آپ میں، آپ حسنی حسینی سید ہوتے ہوئے سارے علوم متداولہ حاصل کرنے کے بعد سب سیکھنے کے بعد خواجہ خواجہ دونوں کو ٹھکرا کر چکی پنچکی کو ٹھکرا کر بات کو ٹھکرا کر سب کچھ بیچ باچ کر سب کچھ قربان کر کے خواجہ ہارونی کو تلاش کرنے چلی۔
सुभान अल्लाह सुभान अरे क्यों के पास? अरे सैयद थे, हुसैन सैयद थे, काफी नहीं था, नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी जवाब देंगे, जो बच गया था वो लेने गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रसूल को अरे पीर की जरूरत पड़ सकती है, तो हम सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मिल्लत। अब तो ना वैसा मुहद्दिस रहा, अब तो ना वैसा मुफक्किर रहा, अब तो ना और वैसे लोग रहे। अजीज़ाने गिरामी रखा, जब ख्वाजा खानियों को पीर की जरूरत पड़ गई और को पूरियां उठाते रहेंगे, शहर शहर जगह के पीछे पीछे दौड़ते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, पता चला कि कुछ बाकी रह गया था, लेने गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा, आप कहेंगे कि आप ख्वाजा खानिगाह तक ही रहेंगे, चलिए और अल्लाह अकबर कबीरा, पीराने पीर दस्तगीर कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं प्यारे, वो पीराने पीर अल्लाह अकबर कबीरा जब आवाज लगाते हैं, कदमी हानी अला नक़्बत कुल्ले वली कुल्ला, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पे। अल्लाह अकबर कबीरा, तो जब फासिले बरेलवी के 14वीं सदी के मुजद्दिद के बेटे ने सुना था, तो ये जवाब लिया था, ये दिल में जिगर ये आते हैं सन, ये दिल में जिगर ये आते हैं सन, जहाँ तो खड़क होते आते। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके खाली सारे औलिया अल्लाह ने कब्रें छुपाई, उससे पूछा जाए, ऐ पीराने पीर, ऐ दस्तगीर, ऐ गौसे आज़म, आप भी तो हसन से कहते हैं, आप भी तो हुसैनी से कहते हैं, आप में भी तो वही वही कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी आला निस्बत रखते हुए सैयद ज़ादा होते हुए, हुसैन हसनी सैयद होते हुए, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी सैयद का शेख हुसैन? सुभान अल्लाह अरे क्या जरूरत पड़ गई थी? जवाब आए। बहुत अजीज़ाने गिरामी रखा, बेशक जब इतने बड़े बड़ों को जरूरत पड़ गई तो हम जैसे बेशक सुभान कहाँ आप खोए, कहाँ आप सोए। कहाँ आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस वक्त जितने उलमाए किराम मशहूर हैं, उनमें से बहुत सारे उलमाए किराम का नशा, किसी का बेला वास्ता, किसी का दिल वास्ता, शागिर्द हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब, जिनके भाई अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब का मैं बेला वास्ता शागिर्द सुभान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुल शरीयत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी भी पढ़ी, मुस्लिम भी पढ़ी, तफसीर की किताबें भी पढ़ी, फिक़ह की भी किताबें मुताला की, उसूल फिक़ह भी पढ़ा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। ये वही है जिनके कदमों में आया तो पीर को भी समझा दिया, फकीर को भी समझा दिया, बुखारी का मतलब इन्होंने समझाया, मुस्लिम पढ़ने का मकसद इन्होंने बदला, इब्न माजा इब्न दाऊद शरीफ पढ़ने का मकसद, तफसीर पढ़ने का मकसद, इस्लाम के मनीब जाने बैठने का मकसद, अगर किसी की दीदी ने समझाया है तो मतलब इस्लाम का मकसद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिए प्यारे, जरा गौर कीजिए, जब मुजद्दिद इब्न मुजद्दिद को जरूरत पड़ सकती है, जब मुजद्दिद को जरूरत पड़ती है, 1 सदी से लेकर 14वीं सदी तक कोई ऐसा मुजद्दिद नहीं गुजरा जो पीर से खाली है। जब वो पीर से खाली नहीं, जब ख्वाजा खानिगाह को पीर की जरूरत पड़ गई, जब रोशन फकीर को पीर की जरूरत पड़ गई, तो हम जैसे को पीर की क्यों नहीं जरूरत? बेशक अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहिए, सच्चों के साथ बैठिए। और आज पूछते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी से, जो सारा सब कुछ गुम करके सिर्फ रूमी रह गया।
आगे से अल्लामा गया, आगे से फहामा गया, आगे से मुफ्ती गया, आगे से मौलाना गया, आगे से हजरत गया, आगे से हुजूर गया, इधर से उधर सब गायब हो गया। मैं सिर्फ रूमी रह गया और फख्र के साथ कहा अगर शम्स तबरेज़ी ना होते तो मौलाना रूम ना होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसको अपने इल्म और हिकमत पे इतना नाज था, लेकिन जब इस कलंदर की एक पर्दे दिले की एक खुदा वाले की नजर पड़ती है तो सारा धारा का धारा रह जाता है और फिर यही आवाज आती है कि हुजूर मौला मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं पहचानता। और कुछ जानने की बात तो दूर की बात, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं खुद को भी नहीं जानता, मेरा वजूद किस लिए है हुजूर आप समझा दे, मेरा वजूद किस लिए है आप समझा दे, मेरा नफ्स क्या है आप समझा दे, तज़किये नफ्स कैसे होगा आप बता दे, हुजूर वाला मेरा कल्ब क्या है ये सार कैसे होगा आप बता दे, मेरी रूह पर गंदा हो गई है ये सार पर सुबह कैसे होगी आप बता दे, हुजूर वाला ज़ुबान पे अच्छाई नहीं आती आप बता दे कैसे, आप अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ते, हम अच्छाई की तरफ चलकर नहीं जाते, हुजूर वाला आज समझा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक ज़माना ऐसा था प्यारे जब सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया था संदो तुम्हारा ऐ सहाबा जैसे जैसे मोहम्मद अरबी खोजते बैठते देखते हो रुकू सुजूद करते देखते हो वैसे ही रुको सुजूद करो। लेकिन हमारा पूछना चाहते हैं हमने तो पैगंबर को नहीं देखा, हमने तो किसी सहाबी को नहीं देखा, हमने तो किसी ताबी को नहीं देखा, हमने तो किसी ताबी को नहीं देखा, हमने तो किसी मुजतहिद को नहीं देखा, हमने तो उस जमाने के किसी फकीह को नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा ना हमने अल्लाहु अकबर कबीरा किसी सहाबी को देखा है, ना जिस इमाम की तकलीफ करते हैं उस इमाम को तकलीफ करते हैं उसको देखा है वो कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कहाँ चलना पड़ेगा प्यारे, फिर किसी पीर को तलाश करना पड़ेगा, किसी पीर फकीह को तलाश करना पड़ेगा, उसी को तलाश करना पड़ेगा जो सीरत मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पुष्ट दर पुष्ट सिलसिला दर सिलसिला एक जंजीर से मिलकर दूसरी जंजीर से मिलाता हुआ वो पैगंबर इस्लाम तक पहुंचा। एक घड़ी में हम जुड़ेंगे उनसे कहा जाएगा ऐ मेरे पीर आप अपने दादा पीर से जोड़ दीजिए, दादा पीर से आओ कहेंगे अरे मेरा पीर कहेगा ऐ मेरे पीर आगे वाले पीर से जोड़ दीजिए, वो आगे वाला पीर कहेगा आप आगे वाले से जोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये संजीव जुड़ी चली जा रही है, ये कड़ी पे कड़ी मिलती जा रही है, एक दूसरे से जुड़ता जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये और तक ये खाजा तक पहुंचा रहे खाजा ने अल्लाह अकबर कबीरा करबला वाले का पता दे दिया, करबला वाले मुस्तफा का पता दे दिया, मुस्तफा ने खुदा का पता दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी तो शायर कहता जब उनके बगदा होते हैं शहान ज़माना की झोली मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। आपकी शान जब आलम अल्फा है तो आपके पीर की शान क्या होगी, जब आपके पीर की शान इतना आला है तो आपके पीर की शान क्या होगी, और जब आपकी इतनी शान है तो ऐ मुर्गा कासिम तेरी शान क्या होगी, ऐ जैसा तेरी शान क्या होगी, ऐ इमाम जाफर सादिक आपकी शान क्या होगी, ऐ इमाम सैयदुल आबिदीन आपकी शान क्या होगी। जब इमाम सैयदुल आबिदीन सैयद सज्जाद इबादतों आबिदों की ज़ीनत आबिदों की शौकत आबिदों की रिफत आबिदों की मेराज आबिदों का हुस्न आबिदों का सब्र आबिदों का हयात आबिदों का हवा आबिदों का मजहब आबिदों के आवाज का आबिदों के फनाह का ऐसा नहीं जितनी मेराज जितनी आला है अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे पाक की मेराज का आलम क्या होगा, और जब तेरे पाक की मेराज जितनी आला है तो तेरे अल्लाह अकबर कबीरा तेरे पाक की मेराज का क्या आलम होगा, कायनात तेरी मेराज का क्या आलम होगा। जानते हो मौला कायनात कौन है प्यारे, सहाबा इकराम सारे अक्सर है अपनी जगह लेकिन सारे ये थे अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर में दुखों में अपने कांधे पे किसी को उठाया तो उसका मौला ने उठाया। नारे तकबीर, नारे शायर कहता है आए नबी सफाते कुबरा लिए हुए, आए नबी सफाते कुबरा लिए हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा हरम अली उनके दोष पर है, मुस्तफा हरम अली उनके दोष पर कंधे पे बैठे कैसे है, मुस्तफा हरम में
جواب کی شان اتنا اعلیٰ ہے، اس پیغمبر ہاشمی کی شان کا کیا کہنا؟ جبھی تو فاضل بریلوی نے کہا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، ماد خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ تیرے بیچ میں ابھی تناہی سے ہے بری، حیران مغرب شام میں کیا کیا کہوں تجھے؟ شمس الدہا لکھو، بدر الدجا لکھو، طٰہٰ لکھو، یاسین لکھو، مزمل لکھو، مدثر لکھو، اللہ اکبر کبیرہ، والقمر لکھو، واللیل لکھو، یا رسول اللہ میں کہوں تو کیا کہوں؟